حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، شان اللہ نے کیسی بلند عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کی شہزادی ہے، پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن روایت اٹھا کر کے دیکھیے، ایک ہاتھ سے چکی پیستے جا رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں شہزادے موجود ہیں، ایک ہاتھ سے چکی پیستے جا رہی ہے، شہزادوں کو جھولا جھلاتی جا رہی ہے، لیکن زبان خاموش نہیں ہے۔ سننے والوں نے سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بتا رہے کہ مصطفیٰ نے جو فرمایا، حق فرمایا کہ اہل بیت کا اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے۔ اور شان کیسی، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ قرآن کریم کی عظمت کو بھی بتا دیا، اور بعد شہادت بھی جلوہ ایسا دکھایا کہ جس جگہ سے جا رہے، جس علاقے سے گزر رہے، تلاوت قرآن لبوں سے جاری ہے، لوگ دامن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی کے شہزادوں کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم شان اللہ نے عطا فرمائی۔ نبی کی شہزادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے شہزادی ہونے کا شرف عطا فرمایا، سیدۃ النساء العالمین ہونے کا شرف عطا فرمایا، جنتی عورتوں کی ملکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اتنی عظیم شان ہونے کے باوجود سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھریلو معاملہ کیسا تھا۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، لیکن مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیسا پایا۔ روایت میں ہے کہ جب سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکی، بعد میں کسی نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی ایک پھول تھی، فرماتے جنت کی ایک پھول تھی۔ کہتے ہیں کہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اس پھول کی خوشبو ابھی تک میرے دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے فاطمہ کو پایا کہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھی، اللہ کی عبادت سے کسی وقت بھی غافل نہیں رہتی، لیکن آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے باوجود بھی شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان سے بھی غافل نہیں رہا کرتی تھی، گھر کے جو معاملات ہیں اس کو بھی انجام دیا کرتی تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ شان اللہ نے کیسی دی ہے، ابھی بتایا، ایک رکعت میں پیر ڈالا، دوسرے رکعت میں پیر ڈالنے سے پہلے پورا قرآن کریم ختم۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، وہ مولا کائنات جو یہ ارشاد فرمائے، تمام صحابہ تابعین سبھی فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والے سوائے مولا کائنات کے کسی کو ہم نے نہیں پایا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو، قیامت تک کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھنا ہو، علی سے پوچھ لے، علی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ ہر سوال کا جواب عطا فرمائے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ شان کیسی، ایک مرتبہ کچھ لوگ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دشمنوں کے پاس پہنچے، اور جا کر کے ایک غریب نے فرمائش کی کہ میری حاجت ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو پورا کرنے کی جب بات آئی، ان لوگوں نے جو ہے اس کو جب دیکھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہے،
تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا چاہا، تو بطور استہزاء و مذاق کے انہوں نے سائل کو کہا کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سامنے جو نظر آ گئے ان کے پاس چلے جانا، وہ تم کو ضرور دے دیں گے۔ جانتے ہیں کہ بظاہر مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن نبی کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اکبر بنایا، کل کا مالک بنایا، کل کائنات کا مالک بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سارے معاملات جن کے ذمے میں آئے ہیں وہ کس کی ذات ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرمایا۔ تو بحمد تعالیٰ ہم تو امام اہل سنت کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ بظاہر ہاتھ میں کچھ نہ نظر آئے، بظاہر ایک چھوٹی سی کٹھیا میں رہتے نظر آئے، بظاہر زمین پہ سوتے ہوئے نظر آئے، لیکن شان اللہ نے بہت بلند و بالا عطا فرمائی۔ چلا گیا سائل ان کے پاس، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہا کہ آپ کے پاس آیا ہوں، حاجت مند ہوں۔ ان کے پاس گیا تو ان لوگوں نے نہیں دیا، آپ کے پاس بھیجا ہے۔ روایت میں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہا کہ اپنی ہتھیلی کو آگے کر۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو آگے کیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پڑھ کر کے اس کی ہتھیلی پہ دم کر دیا، پھونک دیا، جس کو ہم دم کرنا بولتے، دم کر دیا۔ اور کرنے کے بعد کہا کہ اب اپنی مٹھی کو بند کر دیں۔ اس نے اپنی مٹھی کو بند کر دیا۔ مولا کائنات رضی اللہ فرمایا کہ اب اس مٹھی کو جا کر کے انہی لوگوں کے جہاں سامنے جا کر کے کھولنا۔ لیکن آنے والے کو بھی یقین ہے، سائل بھی کچھ سوال نہیں کر رہا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو کچھ مانگا ہے، آپ نے بظاہر کچھ دیا نہیں، کچھ پڑھ کر کے پھونک دیا ہے، مٹھی بند کرنے کے لیے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جانے کے بعد میں مٹھی کھولو کچھ بھی نہ نکلے۔ سائل نے کچھ سوال نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ سائل نے چہرے کو دیکھ کر کے ہی پہچان لیا کہ جو بولنے والا ہے وہ سچا ہے، جو دینے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اختیار عطا فرمایا۔ سائل کو یقین ہے، وہ آتا ہے، وہ آنے کے بعد میں دشمنوں کے سامنے جا کر کے، مخالفین کے سامنے جا کر کے جب اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سونے کا سکہ موجود ہے، سونے کا سکہ موجود ہے۔ یہ طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ سب کے باوجود یہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ یہ طاقتیں دیتا ہے، جن کو یہ قوتیں دیتا ہے، یہ تصرفات کی طاقتیں دیتا ہے، تو اللہ کے یہ نیک بندے ان طاقتوں کو اپنے لیے نہیں استعمال کرتے بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مخلوق خدا میں سے کوئی آ جائے اپنی کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ نہیں ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ روایتوں میں کہ ایک دن پورا گزر چکا ہے، 8 پہر، رات کے 4 پہر ہوتے، دن کے 4 پہر، پورا ایک دن گزر چکا ہے، گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک جو ہے سوداگر آیا ہوا ہے اور اس کے اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے، اور اس سامان کو اس کے اونٹ پہ سے اتارنے کے لیے اسے کسی مزدور کی ضرورت ہے، اسے کسی مزدور کی ضرورت ہے۔ میرے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار، گھر میں کچھ انتظام ہے، مزدوری کے لیے تیار ہو جاتے۔ گویا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور طبقہ حضرات کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے ذمے میں، اگر تم کو مزدوری کرنا پڑ رہی ہے تو مزدوری کرتے وقت ذرا برابر بھی دل میں کسی طرح کے جھجک وغیرہ محسوس نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ مجھے مزدوری کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ مزدوری کرتے وقت اپنے آقا مولا کائنات کی صیغت مبارک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سامان اتارتے ہیں، رات کا ایک خاصا حصہ گزر جاتا ہے سامان اتارتے اتارتے، اور رات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد میں مزدوری میں کیا ملا؟ صرف 1 درہم ملے، صرف 1 درہم مزدوری میں ملے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس درہم کو لے کر کے آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے لیے کچھ اناج خرید کے لے کے جائیں، لیکن رات کا ایسا وقت ہو چکا ہے، دکانیں بند ہو چکی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے آخر میں ایک دکان مل جاتی ہے، جس دکان سے 1 درہم میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جو خریدتے ہیں،
یہ تو مولا کائنات کا عمل ہے، لیکن آئیے گھر میں شہزادی رسول کی زندگی بھی دیکھیں۔ آج کی کوئی خاتون ہو اور اتنے وقت میں اگر شوہر رات کا اتنا حصہ گزر جانے کے بعد میں اگر کچھ لے کر کے آئے تو کہے گی کہ ابھی اس کو رکھ کر کے سو جاؤ، میں بھی سو جاتی ہوں، صبح اٹھ کر کے کچھ پکایا جائے گا۔ عام طور پہ صحیح ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن خواتین کو توفیق دے ان کی بات الگ ہے، اللہ کی نیک بندیاں ویسی بھی ہوتی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ایسے حصے میں جو لے کر کے آتے ہیں تو روایت میں ہے کہ شہزادی رسول حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی نہیں ہے، شوہر کے انتظار میں جاگ رہی ہے، شوہر کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ اور جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو خوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے، اور خوشی سے استقبال کرنے کے بعد میں جو لیتی ہے۔ روایت میں کہ رات کے اتنے حصے میں شہزادی رسول خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جو کو پیسنے کے بعد جو آٹا نکلتا ہے اس کو گوندتی ہے، اور اس کے بعد میں چولہا اپنے ہاتھوں سے جلاتی ہے۔ جلانے کے بعد روٹیاں تیار کرتی ہے، اور روٹیوں کو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے انہوں کے سامنے پہلے کھانا پیش کرتی ہے، اور ان کے کھانا کھانے کے بعد میں خود کھانا تناول ہوگا۔ یہ شہزادی رسول کی زندگی کہ ایسے وقت میں بھی شوہر اناج لے کر کے آ رہا ہے، کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، پیشانی پہ شکن نہیں ہے، بلکہ شوہر کی خدمت کرنے کا اللہ نے جو انہیں حوصلہ دیا، جو توفیق دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نظر آتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے۔ سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت علیل ہے، بخار آ گیا ہے۔ آپ جانتے کہ بخار میں کام کرنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب بخار کی وجہ سے عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی بخار کی حالت میں ہوتا ہے تو میں نے بخار والوں میں اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ رات کے اکثر حصے میں ان کو نیند نہیں آتی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو عام طور پہ نیند آ جاتی ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو بخار کی حالت میں ہے، اور بخار کی وجہ سے حضرت سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جیسے شوہر وہ کیسے سو سکتے ہیں اپنی زوج محترمہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر کے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی پریشانی میں شامل ہے، آپ بھی نہیں سوتے، آپ بھی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ روایتوں میں ہے کہ دونوں رات جاگ رہے ہیں، اور رات کا جب آخری حصہ ہوتا، آخری پہر ہوتا ہے، تو رات کے آخری پہر میں مولا کائنات کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، سید کائنات کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، دونوں سو گئے۔ اس کے بعد میں جب فجر کی اذان ہوئی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو مولا کائنات فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہی ہے، بخار کی حالت، ہمارے بخار کی حالت میں آگ بھی لگی تو مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اٹھنے والی فاطمہ ہے، فرماتے کہ اٹھ کر کے وضو فرما رہی ہے۔ وضو کرنے کا کہ میں گیا مسجد میں جا کر کے نماز ادا کیا تو مولا کائنات فرماتے کہ جب نماز پڑھ کر کے میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ جو رات بھر بخار کی حالت میں تھی، ابھی بھی بخار ان کے بدن میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چکی پیستی ہے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی تیار کرتی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا برداشت نہیں کر پائے، کہے فاطمہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی بخار کی حالت میں صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے تم نے وضو کر لیا، اور ایسے بخار کے عالم میں تم روٹیاں تیار کر رہی ہو، کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ شہزادی رسول سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اسی اطاعت و فرما برداری میں اگر میری موت بھی واقع ہو جائے تو مجھے منظور ہے۔ فرماتی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی مولا زوجہ محترمہ سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اور میں نے صبح اٹھنے کے بعد میں نماز کے بعد میں روٹیاں تیار کی تاکہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا حق مجھ سے ادا ہو جائے۔ یہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سید مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ
سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار و عمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، عورت اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہو، اس کے لیے رات میں بھی عورت اٹھ کر کے کھانا بنا لے، لیکن میرے عزیز سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنوں کا تو خیال ہے ہی، نبی کے مہمانوں کا بھی کس قدر خیال ہے، نبی کے مہمانوں کا بھی کس قدر خیال ہے۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مولا حضرت مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں آتا ہے اور ایمان لے کر کے آتا ہے، دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت خستہ نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی سلیم میں 3000 لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ غریب و محتاج میں ہوں، سب سے زیادہ غریب و محتاج میں ہوں۔ رات کا وقت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے اس بھائی کے لیے سواری کا انتظام کرے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اونٹنی ان کو عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرما دی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے بھائی کے ننگے سر کو ڈھانپ لے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، وہ اپنے سر سے امامہ نکال کر کے ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے اس بھائی کی ضیافت کا انتظام کر دے، کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ مہمان کو ساتھ میں لیا، سوچے کہ مدینہ منورہ کے کسی دروازے پہ تو کچھ مل جائے گا، اپنے لیے مانگنے کو نہیں نکلے ہیں، اپنے ایک بھائی کا پیٹ بھر جائے اس لیے نکلے ہیں۔ دروازے پہ گئے، لیکن کہیں سے اتنی رات میں کچھ میسر نہ آ سکا۔ آخر میں سوچا، دل میں آئی بات کہ کہیں سے کچھ انتظام نہیں ہوا، لیکن نبی کے دروازے سے ضرور اس کا انتظام ہو جائے۔ شہزادی رسول حضرت سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در مبارک پہ آ جاتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے شہزادی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا ہے جس کی ضیافت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے دروازے پہ گیا، کوئی کھانے کی چیزوں کا انتظام نہیں ہو پایا، اب آپ کے در پہ بہت امید لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہے، اے سلمان تم جانتے ہو کہ ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، ایک دن نہیں، ایک وقت نہیں، ایک وقت دن نہیں، 2 دن نہیں، کہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ عالم یہ کہ شہزادوں نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، شہزادوں نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ایسے در پر پہنچ جائے گا، لیکن نبی کے گھرانے کی بات ہی الگ ہے، نبی کے گھرانے کی بات ہی الگ ہے۔ وہ خود بھوکا رہنا گوارا کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو خالی لوٹانا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے در اقدس پہ موجود ہے۔ حضرت سید کائنات فرماتی ہے کہ 3 دن سے فاقہ ہے، شہزادوں نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آئے ہو، خالی واپس نہیں کرو گی، اپنی چادر مبارک عطا کرتی پردے سے، اور فرماتی کہ اے سلمان اس کو لے کر کے شمعون یہودی کے پاس چلے جاؤ، اور کہا کہ یہ شہزادی رسول کی چادر ہے، اس کو گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج قرض دے دو، کچھ اناج قرض دے دو۔ قرض لے گئے لیکن اپنے لیے نہیں، بلکہ قرض بھی جو لیا جائے گا دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مخلوق خدا کی مدد کرنے کے لیے۔ کہا شمعون یہودی کے پاس چلے جاؤ اور کہا کہ شہزاد رسول کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو، کچھ اناج دے دو، قرض کے طور پہ دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد رسول کی چادر اس مہمان کو ساتھ ملے کر شمعون یہودی کے آپ پہنچتے ہیں، لیکن میرے عزیز یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے، شہزاد رسول کی چادر ہے۔ شہزاد رسول کی چادر نے اپنی کرامت دکھا دی، بتا دیا کہ شہزاد رسول کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے،
ارے جس چادر کو شہزادی رسول کا ہاتھ لگ جائے اس کی شان کتنی ہے۔ شہزادی رسول کی چادر لے کر کے گئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں مہمان بھی ہے، شمول یہودی کو دیا، کہا کہ یہ شہزادی رسول کی چادر، مہمان آئے اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں ہے، کہا تم کچھ اناج دے دو اس کے بدلے میں چادر گروی رکھ لو۔ جب اس نے سنا تو سر سے لے کے پیر تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہے، کہا کہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ شمول یہودی توریت کا عالم تھا، کہنے لگا کہ یہ شان نبی کے گھرانے کی تو ہماری کتاب توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے، توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ قرض اناج جو دیا جائے گا وہ تو بعد میں ہے، اے سلمان پہلے اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس شہزادی کے والد پہ ایمان لے کر کے آیا ہوں، ان کے بابا پہ میں ایمان لے کر۔ شہزادی رسول کی چادر نے اپنی کرامت دکھا دی کہ جب چادر کو دیکھا دل میں اثر کر گئی چادر کی برکت، اور وہ شمول یہودی دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اناج بھی دیا، چادر بھی واپس کی۔ اب دیکھیں شہزادی رسول کے یہاں اناج آتا ہے، اتنی رات میں اناج آ رہا ہے، شہزادی رسول کی پیشانی پہ شکن نہیں ہے، شہزادی رسول اناج لے لیتی ہے، محلے کی کسی عورتوں کو نہیں بلاتی، کسی کام والے کو کام کرنے کے لیے نہیں بلاتی۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہے کہ شہزادی کی شان تو یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو جنت سے ہوئے آ کر کے ان کے کام کرنے لگ جائے۔ اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے کہ شہزادی رسول اپنے ہاتھوں سے کام کرے، درس دے گئے۔ اتنی رات میں چکی پیستی ہے، آٹا پیستی ہے، آٹا پیسنے کے بعد میں روٹیاں تیار کرتی ہیں۔ اس آٹے سے جتنی روٹیاں تیار ہوئی ساری روٹیاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شہزادی 3 دن سے فاقے سے ہے، کہنے لگی کہ اے شہزادی رسول، اے آقا کی شہزادی، اتنا تو کرو کہ اس میں سے کچھ روٹیاں اپنے شہزادوں کے لیے نکال لو۔ تو سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ہم جب کسی کو کسی کے لیے دے دیتے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں دیا۔ تو شہزادی رسول حضرت سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شہزادے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے اناج کا کچھ انتظام ہوا، والد محترمہ جو ہماری والدہ تھی ایک وقت کا کھانا انہوں نے نہیں کھایا تھا، فرماتے دوسرے وقت میں اناج کا انتظام ہوا، روٹیاں تیار کی، کہا کہ روٹیاں تیار کرنے کا پہلے ہم کو کھلا دی، ہم نے کھا لیا، ہمارے والد گرامی کو کھلا دی، انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھی تو دروازے پہ سائل آ گیا، دروازے سائل میں آ گیا، اس نے صدا دی کہ نبی کی شہزادی 2 وقت سے فاقہ ہے۔ حضرت سید کائنات نے روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دی، سائل کو دے دی۔ بیٹے نے کہا، شہزادے نے کہا کہ والد محترمہ آپ بھی تو 1 وقت کے فاقہ سے ہیں۔ کہا بیٹا میں 1 وقت کے فاقہ سے، وہ 2 وقت کے فاقہ سے، اس کو زیادہ دو۔ یہ شہزادی رسول سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک، ایک مرتبہ دروازے پہ سائل آ گیا اور اس نے کہا کہ لباس کی ضرورت ہے۔ سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سائل کو کون سا لباس دیا جائے۔ قرآن کی آیت یاد آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آج ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو چیز ان کو پسند ہوتی وہ دے دیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو چیز زیادہ پسند ہوتی ہے اس کو دینے میں اس کا نفس اس کو آمادہ نہیں کرتا۔ یہ شہزادی رسول ہے، قرآن کی آیت یاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ نہ دے دو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو شہزادی رسول کے پاس ایک قمیض تھی جو جہیز میں ملی تھی اور بہت ہی عمدہ قسم کی تھی، وہ آپ کو زیادہ پسند تھی، تو اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہی آپ نے سائل کو عطا فرمایا۔ یہ شہزادی رسول کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے بے شمار احسانات ہیں، ان کے احسانات کو تو ہم کبھی بھلا ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ، کچھ وقت زیادہ ہو گیا، آپ حضرات تھوڑا صبر فرمائیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری والد محترمہ رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی،
رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتی، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی۔ اور سب جانتے ہیں کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا میں وہ اپنے لیے ضرور مانگتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتا ہے، لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ جب خدا سے مانگتی تھی تو اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، اپنے شوہر کے لیے نہیں مانگتی تھی، ہمارے لیے یعنی ہم شہزادوں کے لیے نہیں مانگتی تھی۔ تو کہا کہ پھر کس کے لیے مانگتی تھی؟ کہا کہ جب طلب کرتی تھی مصطفیٰ کی امت کے لیے طلب کرتی۔ یہ شہزادی رسول کی شان تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی دیکھ رہی ہے اپنے بابا جان کو کہ رات دن امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ آقا کی شہزادی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امت کی فکر میں مچلتے رہے، تڑپتے رہے، تو شہزادی رسول بھی جب خدا سے مانگتی مصطفیٰ کی امت کا ہی سوال کیا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہل بیت کا، شہزادوں کا، آل رسول کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں کیا آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آقا کی حدیث ہے، مصطفیٰ کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، تو زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اہل بیت دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں میرا کوئی اہل بیت باقی نہیں رہے گا، تو دنیا والوں پہ وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آج دنیا جو باقی ہے، دنیا کا وجود، ہماری عمارتوں کا وجود، ہمارے گھروں کا وجود، خود ہمارا وجود، ہمارے رزقوں کا وجود، ہمارے آب و دانہ کا وجود، یہ سب کے سب اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے ہمیشہ عقیدت و محبت رکھنا یہ ایمان والوں کے فرض اور لازم ہے۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں خدا کا پیغام پہنچایا، ایمان کا نور عطا فرمایا، ہدایت کی روشنی دی، تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے تو اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ اگر تم کر سکتے ہو تو میرے قرابت والوں سے محبت رکھو، میرے قرابت والوں سے محبت رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی استقامت عطا فرمائے، بددین بدمذہبوں کی صحبت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔